غریبی غربت حرام ہے, ٹھیک ہے, میری نظر میں ہے, کیونکہ جو غربت ہے نا وہ انسان کو گناہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے, چوری وغیرہ وغیرہ. جو بندہ جس کو پیسہ اس کے پاس سب کچھ ہے وہ ان چیزوں میں پڑتا ہی نہیں ہے. ہم دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پاکستان میں دو قسم کے مائنڈ سیٹ پائے جاتے ہیں ایز لانگ ایز میکنگ منی از کنسرنڈ. پہلا مائنڈ سیٹ یہ ہے میں جہاں ہوں میں ٹھیک ہوں, دنیا سجر مومن, یہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور لگژریز جو ہیں میرے اوپر حرام ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حرام نہیں رکھی ہیں, آپ خود اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں کہ میں لگژری لائف نہیں گزار سکتا, میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتا, میں اچھا کھا نہیں سکتا, میں اچھا پہن نہیں سکتا, کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ عیاشی میں آتی ہیں اور مجھے عیاشی نہیں کرنی. جس طریقے سے یہ فرما رہے ہیں کہ غربت معاذ اللہ نعوذ باللہ حرام ہے. دوسرا مائنڈ سیٹ یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں جی جتنا پیسہ بنا لوں اتنا کم ہے. دس از دا اونلی ریزن. آپ نے دیکھا ہوگا کروڑ پتی ارب پتی جو لوگ ہوتے ہیں, جو کارپوریٹ کلچر ہے وہ کیا ہے کہ ایک فیکٹری ایک کارخانہ, اس کے اوپر دے آر ناٹ کنٹینٹڈ. حالانکہ وہ ایک فیکٹری جو ہے ان کی 10 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں, بٹ اسٹل دے آر ناٹ ہیپی, دے آر ناٹ سیٹسفائڈ. ان کو ایک سے دوسری فیکٹری بنانی, دوسری سے تیسری بنانی, تیسری سے چوتھی بنانی. اب فیکٹریز بہت ساری بن گئی ہیں, اب کیا کریں, بزنس کو کیسے مزید ایکسپینڈ کریں. ایسا کرتے ہیں ریسٹورنٹ لائن میں چلے جاتے ہیں, ایسا کرتے ہیں پیٹرول پمپ بنا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا امیر شخص کبھی بھی بیٹھتا نہیں ہے ٹک کے, ہی از آلویز بزی, ہی از آلویز ان میٹنگز, ہی از آلویز ان کانفرنسز. اس کے ساتھ رابطہ کرنا مشکل ہوتا ہے, اسے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. آج بزی ہوں, آج ادھر جا رہا ہوں, آج ادھر جا رہا ہوں. دے آر آلویز ایکسپینڈنگ دیئر بزنس. تو یہ دوسرا مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں جی کہیں پہ سیٹسفائی نہیں ہوگا. ہمیں اعتدال کہاں رکھنا ہے, قرآن نے ہمیں اعتدال سکھایا. بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی, معاشی لحاظ سے بھی. ولید ابن مغیرہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا پیسج ڈیڈیکیٹ کیا ہے. وما حت لہ تمہیدا, ہم نے اس کو ہر طرح سے آسانی فراہم کی. مہد کہا جاتا ہے ایک ایسے, جیسے آپ بچہ اٹھاتے ہیں, when you hold a baby you don't hold the baby tightly, you create a comfort for the baby. آپ اس کو سافٹلی اٹھاتے ہیں, ہلکے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں, آپ اس کے لیے کمفرٹ بناتے ہیں, آپ کو اس کے لیے آسانی بناتے ہیں. اور وہ آسانی اللہ تعالیٰ نے ولید ابن مغیرہ کو دے رکھی تھی. آج کے دور میں اپلائی کریں تو ایسا زبردست قسم کا بزنس تھا کہ اس کے لیے کسی قسم کی مشکل نہیں تھی. ارب پتی کروڑ پتی آج کے دور میں بھی ہوتے ہیں نا لوگ, ان کو مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. EOBI کے ساتھ, انشورنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان کی میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں. آپ نے اس دفعہ یہ ٹیکس دینا ہے, آپ نے اس دفعہ وہ ٹیکس دینا ہے. کہا جاتا ہے جتنا انسان امیر ہوتا ہے اتنا اس کے لیے پرابلمز بھی زیادہ آ جاتی ہیں. پھر سیکیورٹی رکھنا پڑتی ہے, پھر پروٹوکول رکھنا پڑتا ہے, پھر بلٹ پروف گاڑی رکھنی پڑتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اپلائی کرنی پڑتی ہیں when you are becoming rich in today's world. لیکن ولید ابن مغیرہ ایک ایسی شخصیت تھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما حت لہ تمہیدا, ہر چیز اس کے لیے آسانی. مہد اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب زمین جو ہوتی ہے وہ زرخیز ہوتی ہے and it's ready for farming, اس کے اوپر آپ کچھ بھی اگا لیں وہ اگ جائے گی. یعنی آپ کو زمین کی کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر کون سی فصل اگ سکتی ہے. کچھ بھی اگا لیں, کچھ بھی اگا لیں. اس کا بزنس آٹو پائلٹ پہ لگا ہوا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے, he's just sitting on a back, اور اس کا بزنس آٹو پائلٹ پہ ہے اور اس کا بزنس چل رہا ہے, بہترین چل رہا ہے. وما حت لہ تمہیدا ثم یطمع ان ازید, اور پھر وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اسے اور دیں. یہ اللہ تعالیٰ اعتراض کر رہے ہیں, اور یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کا ایک, جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ از گیٹنگ اینگری. اب وہ ہم سے امید کرتا ہے کہ ہم اس کو اور دیں. ثم یطمع ان ازید, اس کو ہم مزید دیں. یعنی اس کے پاس ہر قسم کی لگژری ہے, ہی از آن ٹاپ آف دا ورلڈ, اس کے مقابلے میں بھی کوئی نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ امیر ہو جاتے ہیں, کروڑ پتی ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کسی نہ کسی ایک بندے کو اپنے دماغ میں رکھتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, میں نے اس سے آگے نکلنا ہے. ولید ابن مغیرہ کو وہ پرابلم بھی نہیں ہے, ہی از آن ٹاپ آف دا ورلڈ, اور اس کے نیچے ہیں سارے. ابو لہب کی بات کر لیں یا آپ کسی اور کی بات کر لیں, سارے کے سارے اس سے نیچے ہیں. ولید ابن مغیرہ ایک ایسی شخصیت, سب کچھ ہے اس کے پاس, پیسہ ہے, اس کے پاس سواریاں ہیں, اس کے پاس پراپرٹیز ہیں, اور اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. وما حت لہ تمہیدا, ہر قسم کی پرابلم سے وہ آزاد تھا, لیکن اس کے باوجود ثم یطمع ان ازید, وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اس کو مزید دیں. اب یہ چیز اللہ تعالیٰ کو گراں گزر رہی ہے. اگر آپ کچھ آیات پیچھے چلے جاتے ہیں, اسی پیسج کے حوالے سے, ولید ابن مغیرہ کے حوالے سے ہی آیات بات کر رہی ہیں. وہ کیا آیات ہیں؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا, I was the only one who created him. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا, اور ہم نے اس کو نہ ختم ہونے والا خزانہ دیا, پیسہ دیا, ویلتھ دی. ذرنی ومن خلقت وحیدا, میں نے اس کو اکیلے بنایا. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنینا شہودا, اور ہم نے اس کو بیٹے دیے جو وٹنس کرتا تھا. یعنی میں نے اس کو بنایا, میں نے اس کو نہ ختم ہونے والا پیسہ دیا, میں نے اس کو بیٹے دیے. یہ میں نے والا کانسیپٹ جو ہے نا,
وہ قرآن کے اندر آپ کو بڑا ریئر سننے کو ملتا ہے, بہت ریئر. اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے کچھ بات کی ہے نا, آتینہ من الکنوز, یعنی ہم نے جب اس کو وہ قارون تھا, اس کو جب پیسہ دیا, اس کو خزانے دیے, آتینہ من الکنوز, ہم نے اس کو پیسہ دیا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق, ہم یہ سٹوری سنا, سورۃ کہف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم بہترین یہ قصہ سنائیں, بہترین یہ سٹوری سنائیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آتیناہم الکتاب, آتینا الکتاب, نحن نقص علیک نبأہم بالحق, آتینہ من الکنوز. اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر آتینا یا نحن استعمال اپنے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے. لیکن ولید ابن مغیرہ کے حوالے سے جب بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں I was the only one who created it. میں اکیلا تھا, تنہا تھا جس نے اس کو بنایا. میں تھا جس نے اس کو نہ ختم ہونے والا پیسہ دیا. میں تھا جس نے اس کو بیٹے دیے جو وٹنس کرتا تھا. وما حت لہ تمہیدا, اور میں نے اس کے لیے ہر قسم کی آسانی کی. اور پھر وہ مجھ سے توقع کر رہا ہے کہ میں اس کو اور دوں. یہ میں کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں کیوں زیادہ استعمال کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ظاہر کر کہ میں اس کو سب کچھ دے رہا ہوں, میں نے اس کے لیے آسانیاں کی ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ ولید ابن مغیرہ اللہ تعالیٰ سے توقع کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اور دے. یعنی اب یہاں پر آپ سوچیں گے کہ مزید مانگنا اللہ تعالیٰ سے غلط ہے. نہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو آج سے پہلے کبھی کسی کو نہ دی ہو. وہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے. آپ ذوالقرنین کی سٹوری پڑھیں, ذوالقرنین جو سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, وہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آتینہ من کل شیء سببا, ہم نے اس کو ہر قسم کے ریسورسز دیے, اس دنیا پر ہر قسم کی ریسورسز دی. واتبع سببا, اور وہ مزید ریسورسز مانگ رہے تھے. لیکن وہاں پر غلط نہیں تھا, وہاں پر تو غلط نہیں تھا, وہاں پر اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آیا, لیکن ولید ابن مغیرہ کے کیس میں اللہ تعالیٰ کو غصہ کیوں آیا؟ ذوالقرنین تھے, انہوں نے تو ہر جگہ جا کے حکومت قائم کی. مغرب الشمس, مطلع الشمس, بین السدین, ہر جگہ وہ اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں. مغرب میں بھی, ادھر بھی, ادھر بھی. اللہ تعالیٰ نے اتنے ریسورسز دے دیے تھے. آتینہ من کل شیء سببا فاتبع سببا, یا اللہ مجھے اور دے ریسورسز. وہاں پہ ریسورسز مانگے جا رہے ہیں, حکومت مانگی جا رہی ہے, مزید سٹیبلٹی. مکناکم فی الارض, ہم نے اس کو سٹیبلٹی دی زمین کے اوپر. وہ سٹیبلٹی غلط تو نہیں تھی. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین حضرت ذوالقرنین اینڈ حضرت سلیمان علیہ السلام asking Allah for more and ولید ابن مغیرہ asking Allah for more? What is the difference? یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آ رہا, اللہ تعالیٰ فراہم بھی کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم یطمع ان ازید, اور وہ مجھ سے توقع کرتا ہے کہ میں اس کو اور دوں. ڈفرنس اس میں یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں مزید for the right reasons, then there's nothing wrong. پھر اس میں کچھ غلط نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے اگر پیسہ مانگ رہے ہیں, اسٹیبلٹی مانگ رہے ہیں, اس وجہ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کی مدد کریں, اپنی فیملی کی مدد کریں, ان کو سپورٹ کریں, then Allah will open the gates of success for you. اگر آپ کی نیت غلط ہے, you just want to serve yourself, you're just thinking about yourself, you don't care about anyone else, مجھے یہ لینا ہے, مجھے فلاں لینا ہے, مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے, اور میں, پھر اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں بنایا, ذرنی ومن خلقت وحیدا, you see, وجعلت له مالا ممدودا وبنینا شہودا, اور ہم نے اس کو بیٹے دیے, اور پھر وما حدت له تمہیدا, اور ہر قسم کی چیزوں کے لیے اس کے لیے آسانی کر دی. اس کے باوجود وہ مانگ رہے ہیں ہم سے. اور اب آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جب زیادہ مانگنا ہے, زیادہ مانگنا غلط نہیں ہے, بٹ دا انٹینشنز شوڈ بی رائٹ. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کو اپنی لگژری لائف دکھا کہ دیکھو جی میں نے فراری لے لی ہے, میں نے بوگاٹی لے لی ہے, اور میں یہ گاڑی چلاتا ہوں, میں فلاں گاڑی چلاتا ہوں, دیکھو میں انجوائے کر رہا ہوں, دیکھو میں ادھر آیا ہوں, دیکھو میرا ریزورٹ ہے, دیکھو یہ میرا ویلا ہے, دیکھو یہ میری گاڑی ہے. واٹس یورز؟ اٹس ناٹ یورز ٹو بگن ود. زیادہ سے زیادہ 20 سال, 30 سال, 25 سال, 35 سال, 40 سال, دین ویئر ول دا ویلتھ گو دین؟ وہ پیسہ کہاں جائے گا پھر؟ You should take all of this money, all of the resources that you have, and then you have to spend those resources onto Allah's creation, Allah Ta'ala ki creation. Whether that's your knowledge, that is also your rizq. Whether it's your tongue, it's your ability to speak, ability to earn money. پیسہ کمانا غلط نہیں ہے, resources مانگنا غلط نہیں ہے, لیکن when your intentions are just to serve yourself, just you to have the luxury life. بالکل luxury life گزاریں, اچھی زندگی گزاریں. سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچو. جب سٹیبل ہوتے ہو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچو, اس کے بعد لوگوں کا سوچو, کیونکہ ایک بھرے ہوئے جگ سے ہی ایک خالی گلاس میں انڈیلا جا سکتا. تو جب آپ سٹیبل ہوں گے تو ہی آپ لوگوں کی مدد کریں گے نا. لیکن یہ کانسیپٹ غلط سوشل میڈیا کے اوپر دیا جا رہا ہے.